بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری قطب الدین ایبک کی اس سیریل میں اس کو ہم بیان کر رہے ہیں۔ آج کی ہم اس قسط میں والی کنوج کی شکست کا بیان کر رہے ہیں۔ تو دوستو، ترین کی دونوں جنگوں میں جے چند والی کنوج پرتھوی راج چوہان کے ہمراہ نہ تھا۔ کسی خاندانی چپل کے تحت وہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف تھے۔ اس لیے جب پرتھوی راج کے سلطان غازی محمد غوری سے ترین کے مقام پر دو جنگیں ہوئیں تو جے چند نے پرتھوی راج کی مدد نہ کی تھی، لیکن ترین کی دوسری جنگ میں پرتھوی راج کی شکست اور موت سے جے چند متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، کیونکہ وہ پرتھوی راج کا بھائی بھی تھا، راجپوت تھا، ہندو تھا اور ہندوستانی بھی۔ پھر جب سلطان محمد غوری غزنی واپس چلا گیا تو اس کے نمائندے جرنیل ملک قطب الدین ایبک نے قلعوں پر قلعے فتح کرنے شروع کر دیے تھے، تو جے چند نے مسلمانوں سے شدید خطرہ محسوس کیا اور جنگ کی تیاری شروع کر دی تھی۔ میرٹھ کے راجہ کی شکست اور دہلی کی فتح نے جے چند کو مزید آگ بگولا کر دیا تھا، کیونکہ اس نے راجہ میرٹھ اور راجہ دہلی کو سرکشی کی ترغیب دی تھی۔ جے چند نے جنگ کی تیاری شروع کی تو ملک قطب الدین ایبک نے یہ خبر سلطان محمد غوری کو غزنی بھیج دی، اور سلطان محمد غوری نے پہلے قطب الدین ایبک سے بامقام دہلی ملنے اور پھر کنوج پر حملہ کرنے کے ارادہ سے ہندوستان کا رخ کیا تھا۔ 59 ہجری میں سلطان محمد غوری نے اپنی فوج کے ساتھ غزنی سے کوچ کیا۔ سن 1194 کے ایک دن سلطان محمد غوری منزل مارتا ہوا دہلی آ پہنچا۔ یہاں اس کے غلام اور ہندوستان میں نمائندہ ملک قطب الدین ایبک نے اس کا شاندار استقبال کیا۔ چند روز قیام کے بعد جب سلطان محمد غوری نے دہلی سے کنوج کی جانب پیش قدمی کی، قطب الدین ایبک اس کا لشکر اور دوسرے مسلمان حاکموں کے لشکر اس کی رکاب میں تھے۔ موضوع چند بار کے نوا میں جے چند اپنے یا جگزار اور حلیف راجاؤں کے ساتھ افواج کے ساتھ مقیم تھا۔ اس کے بالمقابل سلطان محمد غوری کا لشکر موجود تھا۔ لشکر اسلام اپنے مرکز سے بہت دور اجنبی ملک میں تھا، اور جے چند کی فوج اپنے وطن میں تھی جہاں اسے ہر قسم کی امداد مل سکتی تھی۔ جے چند کے لشکر کی تعداد مسلمان فوج کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ تھی۔ لشکر کفار کے ساتھ 300 سے زائد جنگی ہاتھی بھی موجود تھے۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری نے حملے سے پہلے اپنی فوج کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی اور کہا، بھائیو، یہ ملک ہی نہیں، ہر ملک ہمارا ہے، اس لیے کہ ہمارے خدا کا ہے۔ ہمارے اس ملک میں ہمارا ایک طاقتور دشمن سے مقابلہ ہے جو ہمیں طوفان سمندر کی لہروں کی مانند گھیر رکھ سکتا ہے۔ ہمارے دشمن کے پاس ہر قسم کے سامان جنگ موجود ہے، کھانے پینے کی چیزیں، افراد سے ہیں، پھر دشمن لشکر کی تعداد بھی ہماری بنسبت بہت زیادہ ہے، لیکن یقین رکھو کہ فتح تمہاری ہے۔ کثیر لشکر کفار تمہاری تلوار کے کاٹ کے سامنے ٹھہر نہیں سکے گا۔ کفار کو اپنی فوج، ساز و سامان اور ہاتھیوں پر بڑا ناز ہے نا، مگر ہمارا بھروسہ صرف اللہ تعالیٰ پر ہے۔ ہار جیت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ بھائیو، خدا کے حکموں پر چلو گے اور دین کا جھنڈا اس سرزمین میں گاڑ دو گے تو خدا کی بارگاہ سے تمہیں بہت بڑا انعام ملے گا۔ خداوند کریم تمہیں دنیا اور آخرت میں سرخروئی بخشے گا۔ میں لشکر کفار پر حملہ کر رہا ہوں، جو میرا بھائی آج کے جہاد میں حصہ لے کر اس دنیا اور آخرت میں سرخروئی حاصل کرنے کا متمنی ہو، وہ میرا ساتھ دے۔ اور اپنی تقریر ختم کر کے سلطان شہاب الدین محمد غوری نے
اپنے گھوڑے کا رخ لشکر کفار کی طرف کر کے اسے ایڑ لگائی اور لشکر کفار میں گھس کر اپنی شمشیر زنی کے جوہر دکھانے لگا۔ تقریر کو سنتے ہی مسلمانوں کے حوصلے بھی بلند ہو گئے تھے اور وہ کفار پر حملہ کرنے کے لیے بے تاب ہو رہے تھے۔ جلدی دونوں لشکر مقابلے میں آ گئے اور گھمسان کرانا پڑا۔ کفار اپنے لشکر کی کثرت کے سبب میدان میں جم کر مقابلہ کر رہا تھا، تو لشکر اسلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام میں فتح حاصل ہونے کا یقین تھا، اس لیے وہ بھی اپنی عالی حوصلے کی باعث میدان میں جمع ہوا تھا۔ جنگ جاری تھی کہ جے چاند کی آنکھ میں تیر لگا جس نے اس کی جان لے لی اور وہ ہاتھے سے مردہ ہو کر گر پڑا۔ یہ دیکھ کر جے چاند کے سپاہ کے حوصلے ٹوٹ گئے اور راجپوت میدانی جنگ سے بھاگ نکلے اور فتح نے مسلمانوں کے قدم چومے۔ ہندوؤں کا وسیع پیمانے پر قتل عام ہوا۔ عورتوں اور بچوں کی تو جان بخشی ہو گئی، لیکن فوج کے سپاہیوں کی گردنیں ماری جاتی رہیں، حتیٰ کہ زمین کفار کے سپاہیوں کا بوجھ اٹھانے سے بیزار ہو گئی۔ کنوج کی تسخیر کے بعد سلطان محمد غوری کو پتہ چلا کہ جے چند والی کنوج نے جنگ سے پہلے اپنے سارے خزانے انسی کے قلعہ میں چھپا دیے تھے تاکہ شکست کی صورت میں اپنے خزانوں سے مزید فوج بھرتی کرے اور پھر مسلمانوں کو ہندوستان سے دھکیل کر باہر نکال دے۔ سلطان محمد غوری نے اس اطلاع کے فوراً بعد انسی کے قلعے پر چڑھائی کر دی تھی۔ انسی جلدی سرنگوں ہو گیا اور خزائن سلطان کے قبضے میں آ گئے تھے۔ سلطان شہاب الدین محمد غوری چونکہ ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا، اس لیے مسلمان ہونے کے بعد اس کی خواہش تھی کہ جن مقامات اور ملکوں پر چڑھائی کر کے فتح حاصل کرے وہاں اسلام کی اشاعت بھی ضرور کرے۔ سلطان نے بنارس میں تقریباً 100 مندروں کو مسمار کر دیا اور ان کی جگہ مسجدیں تعمیر کی۔ ابن اشیر نے لکھا ہے کہ سلطان محمد غوری نے جے چند والی کنوج کے جن ہاتھیوں پر قبضہ کیا تھا ان میں ایک جنگلی وحشی ہاتھی بھی تھا۔ ایک شخص نے دیکھا کہ سلطان کے سامنے تمام ہاتھی لائے گئے تو تمام نے اطاعت خم کر دیا مگر ایک ہاتھی اکڑا رہا۔ سلطان محمد غوری یہاں سے غزنی واپس چلا تو 14,000 اونٹ اس کے ساتھ تھے جن پر خزانہ لدا ہوا تھا اور وہ بوجھ تلے ہانپ رہے تھے۔ ایک ہندو مورخ کے بقول جے چند والی کنوج کو شکست دینے کے بعد سلطان محمد غوری ہندوستان کے سیاسی اور مذہبی مراکز کنوج یعنی کہ کنوج اور بنارس کو بھی فرما روا ہو گیا تھے۔ سلطان بہت سے مالی غنیمت کے ساتھ اپنے دارا خلافہ غزنی کی طرف روانہ ہوا تو ملک قطب الدین ایبک کو بدستور دہلی ہی میں رہنے دیا گیا۔ ملک قطب الدین ایبک جب ادھر مصروف پیکار تھا تو اس کا ایک سردار اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی بہار اور بنگال کی تسخیر کا منصوبہ بنا رہا تھا۔ جلد ہی یہ خبر آئی کہ بختیار خلجی نے بہار پر قبضہ کر لیا۔ اس کے کچھ عرصہ بعد دہلی کی گلی کوچوں میں یہ مشہور ہوا کہ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی نے محض 18 گھوڑ سواروں کے ساتھ بنگال کے 2 دارالحکومتوں میں سے ایک ناڈیا یا یادیا پر قبضہ کر لیا۔ تو یہ قصہ راجکماری رتن بائی کے کانوں تک بھی پہنچا اور اس نے سکینہ سے دریافت کیا یہ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی کون ہے، لیکن سکینہ خود اس کے مفصل حالات سے ناواقف تھی۔ اسے صرف یہ معلوم تھا کہ ملک قطب الدین ایبک والی دہلی نے بختیار خلجی کو اس کی کامیابی پر مبارک دی ہے اور اس کے لیے ایک بیش قیمت خلط بھی بھیجی ہے۔ بختیار خلجی کے بارے میں اسے مزید یہ علم تھا کہ وہ 18 گھوڑ سواروں کے ساتھ شہر ناڈیا میں داخل ہوا تھا، تو اہل شہر نے یہ گمان کیا تھا کہ وہ گھوڑوں کا سوداگر ہے اور تجارت کی غرض سے آیا۔ اس طرح وہ راجہ بنگال کے محل کے صدر دروازے تک پہنچ گیا تھا۔ راجہ کو جب شکست ہوئی تھی تو اس کا سارا خزانہ، ساری بیویاں، کنیزیں اور عورتیں حملہ آوروں کے قبضے میں آ گئی تھی، اور جب بختیار خلجی کی اصل فوج پہنچی تھی تو سارا شہر
اس کا مدعی ہو گیا تھا۔ راجکماری نے سکینہ سے کہا وہ بختیار خلجی کے مفصل حالات معلوم کر کے اسے بتائے۔ سکینہ نے خواجہ سرو کی معرفت بختیار کے مفصل حالات معلوم کیے اور ایک روز راجکماری کو ان حالات سے مطلع کرنے کے لیے بولی۔ اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی ہندوستان میں بادشاہ اسلام سلطان محمد غوری کے نمائندہ ملک قطب الدین ایبک کا ایک سردار ہے۔ ابتدا میں ایک نہایت معمولی انسان تھا۔ اس نے گزر بسر کے لیے سب سے پہلے غزنی میں سپاہی بھرتی ہونا چاہا، مگر اسے بھرتی کے ناقابل قرار دے کر مسترد کر دیا گیا۔ وہ غزنی سے مایوس اور نامراد دہلی آ گیا، مگر دہلی میں بھی اسے فوج میں بھرتی ہونے میں ناکامی ہوئی اور وہ بدایوں کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس مرحلہ میں اسے اسلامی حکومت کے مشرقی سرحد پر بہت تھوڑی سی زمین دے دی گئی، چونکہ مہم جوئی محمد بن بختیار خلجی کی سرشست میں داخل تھی۔ اس نے اپنے طور پر کچھ سوار بھرتی کر لیے اور اس کے سردار کی حیثیت سے بڑی بڑی باتیں سوچنے میں مابو ہو گیا۔ کیا باتیں سوچنے میں وہ لگا رہا؟ راجکماری نے سوال کیا۔ اس کے جواب میں سکینہ بولی، راجکماری جی، وہ چونکہ ایک جوان مرد اور عالی ہمت انسان تھا، اس لیے تاج و تخت کے سوا کسی دوسری سوچ کو اپنے قریب نہ پٹکنے دیتا تھا۔ سن 1197 میں محمد بن بختیار خلجی 200 سواروں کو اپنے ہمراہ لے کر بہار پر حملہ آور ہوا اور قلیل سے عرصے میں سارے علاقے پر قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان تمام میں ملک قطب الدین ایبک سلطان محمد غوری کی طرف سے ہندوستان میں اس کا نائب سلطنت تھا۔ اسے محمد بن بختیار کی اس بے نظیر کارنامے کی خبر ہوئی تو اس نے بختیار خلجی کو ایک اعلیٰ درجے کا خلعت عطا کیا اور ساتھ ہی اسے اس کی فتح کیے ہوئے علاقے کی حکومت بھی سونپ دی تھی۔ اب محمد بن بختیار خلجی کو اپنی شجاعت اور بہادری کی جوہر نمایاں کرنے کا پورا موقع مل گیا۔ اس نے ایک فوج ترتیب دی اور بنگال کے راجہ رائے لکشمن سین کی راجدھانی ندیہ پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوا۔ اس کی بہادری اور شجاعت کی شہرت اس حصہ ملک کے دور دراز گوشوں تک پہلے ہی پہنچی ہوئی تھی۔ وہ ندیہ پر حملہ آور ہونے کے لیے اس برق رفتاری سے روانہ ہوا کہ فوج اس کے ساتھ نہ دے سکی اور وہ صرف 18 آدمیوں کے ساتھ ندیہ کے قلعے کے دروازے پر جا پہنچا تھا۔ اس نے اپنی فوج کا انتظار کرنے کی بجائے حملہ کرنے کی ترجیح دی اور قلعے کے دروازے پر حفاظت کے لیے معمور پیروداروں پر حملہ آور ہو گیا۔ وہ سمجھتا تھا کہ اس کے ہمراہیوں کی قلیل تعداد پر کوئی غور نہ کرے گا، بلکہ سبھی یہ خیال کریں گے حملہ آور کے ساتھ بڑی بھاری فوج ہے، اس لیے بلا خوف و خطر قلعے پر حملہ آور ہو گیا۔ بختیار خلجی کے اس خیال کی صداقت ثابت ہو گئی تھی۔ راجکماری نے اس کی بات کر کہا، ابھی تم نے بتایا تھا کہ شہر کے لوگوں نے اسے گھوڑوں کا سوداگر سمجھا تھا۔ سکینہ نے اس کے جواب میں کہا، ہاں بی بی، شہری نے اسے گھوڑوں کا سوداگر سمجھا تھا، لیکن اہل قلعہ نے یہی سمجھا کہ اس کے ساتھ بھاری فوج ہے۔ سکینہ نے کہا، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ وہ بولی، راجہ رائے لکشمن سین اس وقت کھانا کھانے میں مصروف تھا۔ اس نے کھانا کھاتے ہوئے باہر سے لوگوں کی چیخ و پکار سنی تو حواس باختہ ہو گیا تھا اور اسی عالم میں محل کے عقبی دروازے سے ننگے پاؤں بھاگ نکلا اور گاؤں پہنچ کر رکا۔ سونار گاؤں ایک بہت بڑا شہر مشہور تھا۔ راجہ رائے لکشمی سین کی اس پہلی شکست نے اسے اس قدر مایوس کیا تھا کہ پھر وہ کہیں بھی جم کر لڑ نہ سکا۔ نتیجے میں نہایت قلیل عرصہ میں محمد بن بختیار خلجی کا بہار کی طرف سارے بنگال پر قبضہ ہو گیا تھا۔ یہ سونار گاؤں آج کے ڈھاکہ شہر سے لگ بھگ 13 میل کے فاصلے پر موجود ہے۔ تو دوستو، سکینہ قدر رک کر بولی، ملک قطب الدین ایبک کا سردار اختیار الدین محمد بن بختیار خلجی ایک عجیب و غریب انسان ہے۔ وہ سیدھا کھڑا ہو تو اس کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچتے ہیں۔ اس کے لمبے ہاتھ بہار اور بنگال کو اپنے قبضے میں لے چکے ہیں، تو اس کا حوصلہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس نے تسخیر
तिब्बत का मंसूबा बनाया और हिमालय के उस पार तिब्बत पर चढ़ाई कर दी। इसके साथ ही 10,000 घुड़सवार थे। वो उसी नियत पर और मुहिम पर निकला तो राजा कामर दो वाली आसाम से एक ये वायदा कर चुका था कि राजा मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी को तिब्बत की मुहिम के दौरान मुफीद मशवरे देगा और इसकी राह रोकने की कोशिश नहीं करेगा। इस मुहिम के रास्ते में एक दरिया था जिससे गुजरने के लिए बख्तियार खिलजी ने पत्थरों का एक पुल तमीर कर दिया था। फिर एक दस्ता फौज इस पुल की हिफाजत के लिए मुतयन किया और दरिया को अबूर करके तिब्बत की तरफ रवाना हुआ था। ये बात कोई शख्स हतमी तौर पर नहीं बताता कि वो अपनी इस मुहिम के आगाज में किस समझ से तिब्बत के किस हिस्से की तरफ बढ़ा था। 15 रोजा की मुसाफत के बाद इसने खुद को एक किला के सामने पहुंचा दिया। यह किला के मैदानी इलाके में वाक़या था जहां गुंजान आबादी मौजूद थी और सारे इलाके में उम्दा खेती बाड़ी होती थी। खिलजी ने हमला किया तो किला वालों के साथ शहर वाले भी मुकाबला पर आ गए। खिलजी ने तमाम दिन डट कर मुकाबला किया मगर उसे भारी नुकसान पहुंचा और आखिरकार उसे पसपाई अख्तियार करनी पड़ी। वो पसपा होकर लौटा तो उसने देखा कि मुकामी बिशिंदे सड़कों को पूरी तरह बर्बाद कर चुके थे और सड़कों पर ऐसी रुकावटें खड़ी कर चुके थे कि वो आमतौर हफ्ते के मुकाबले हो चुकी थी। लोगों ने अपनी खेतियां तक जला डाली थी ताकि खिलजी की फौज को जानवरों के लिए चारा और अपने लिए ईंधन दस्तयाब ना हो। इस सूरत हाल के तहत खिलजी की फौज को मजबूरन घोड़ों की गोश्त से पेट भरना पड़ा था। अख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने आती बार रास्ता में पत्थरों से जो पुल बनाया था, वापसी के मौका पर उसने उस पुल के ऊपर से अपनी फौज को गुजारने का मंसूबा तरतीब दे रखा था। वो उस पुल के करीब पहुंचा तो देखा वो पुल भी तबाह हो चुका था और फौज को दरिया पार जाने के लिए कश्तियां मुयस्सर नहीं थी। इस मौके पर सतम ज़रीफी यूं हुई कि असम के हिंदू राजा कामरूप ने अपने और खिलजी के मबैन हुए मुआहदे की धज्जियां बिखेर दी और पसपा होने वाली फौज पर दावा बोल दिया। खिलजी के लश्कर डट कर लड़ते रहे लेकिन कसीर तादाद हिंदू फौज ने इंतहाई कलील लश्कर इस्लाम की कोई पेश न चलने दी और खिलजी के सिपाहियों को दरिया में धकेल दिया। अख्तियारुद्दीन मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी एक इंतहाई सख्त जान आदमी था। वो गिरता पड़ता लगभग 100 सवारों की मेद में जिंदा सलामत लखनौती पहुंच गया था। इसकी फौज तहस नहस हो गई थी। वो लखनौती पहुंचा तो कल का फाता आज की शिकस्त खुर्दा इंसान की हैसियत अख्तियार कर चुका था। वो लखनौती की गली कूचे से गुजरा तो उसने किसी से आंखें चार ना की क्योंकि हर गली कूचे में मरने वालों की बेवगान और कुनबा के दूसरे अफराद उसे लान तान कर रहे थे। ये कहकर सकीना खामोश हुई तो राजकुमारी रतनबाई बख्तियार खिलजी के हालात सुनकर बहुत मुतासर हुई और बोले क्या बख्तियार खिलजी का किसी शाही खानदान से तल्लुक है? वो किस बादशाह का बेटा हो सकता या पोता है? सकीना ने जवाब दिया जैसा कि मैं बता चुकी हूं, वो एक मामूली इंसान है, उसका किसी शाही खानदान से कोई तल्लुक नहीं है। वो ना किसी बादशाह के बेटा ना पोता है। बख्तियार खिलजी तो खैर एक मामूली इंसान है। दीन इस्लाम ने गुलामों तक को ताज शाही पहना दिए हैं। हमारे सिपह सालार आजम लश्कर इस्लाम हिंद मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक एक गुलाम है जिन्हें उनके आका सुल्तान मोहम्मद गौरी ने एक सुदागर से खरीदा था। ये इस्लामी की बरकत है कि एक मुसलमान गुलाम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाकम बन गया है और दर्जनों हिंदू राजाओं को मैदान कारजार में शिकस्त फाज देकर अपना मंत्री बना चुका है। सुना कुतुबुद्दीन ऐबक एक इंसाफ पसंद हाकिम है और अपनी रियाया की मुश्किलात को दूर करने के लिए हर लम्हा आमादा रहता है। राजकुमारी ने कहा। सकीना बोली, मलिक कुतुबुद्दीन ऐबक वाकई इंसान दोस्त इंसान पसंद हाकिम है।
سنا کہ وہ ایک بار سوار ہو کر باہر جا رہا تھا کہ ایک آدمی سامنے آیا اور اس کے گھوڑے کی بات پکڑ کر اسے روکنے کے بعد بولا کہ جب تک تم میرا انصاف نہ کرو گے میں تمہیں تمہاری جگہ سے جنبش تک نہ کرنے دوں گا۔ یہ سن کر قطب الدین ایبک نے اسے وقت اسی جگہ قاضی کو طلب کر لیا۔ قاضی آ گیا تو ایبک نے کھڑے کھڑے اپنے سامنے فریادی کا فیصلہ کروا کر اس کی دادرسی کر دی تو آگے روانہ ہوا۔ سنا قطب الدین ایبک عادات اور خصائل کے لحاظ سے بھی ایک اچھا آدمی ہے، کیا یہ بات بھی سچ ہے؟ راج کماری نے دوسرا سوال کیا۔ تو دوستوں، اس دوسرے سوال کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔